السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ویڈیو اپنے کام خود کرنے سے متعلق ہے۔ اپنا کام خود کرنے کا فائدہ کیا ہے پوری تفصیلی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہم صبح سویرے جب اٹھیں تو ایک تو مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ موت کے وقت زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر عمل کا 70 گنا اجر ملے گا۔ مان لیجئے کوئی وضو کر کے مسواک کر کے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مان لیجئے کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے مسواک کر کے تو 140 رکعت نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ خیر یہ تو دینی فائدہ ہے، ایسے بے شمار دینی فائدے ہیں، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا زبان جو دانت صاف ہوتا ہے پیسٹ سے زیادہ منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، اور بے شمار فائدہ ہے، بلغم کو دور کرتی ہے۔ اس کی ایک تفصیلی الگ سے میں مسواک کا جو فائدہ، مسواک کا نفع، اس کے فضائل میں الگ سے آپ کو بناؤں گا، کیوں ابھی اگر مسواک کے فضائل بتانے لگا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ وضو بنائیں، وضو بنا کر نماز کا اہتمام کر کے آپ صبح اگر نہاتے ہیں یا دوپہر میں نہاتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کس وقت آپ نہاتے ہیں، تو کیا کریں، کپڑے کو خود دھو لیا کریں۔ کچھ لوگ واش روم کے اندر یا باتھ روم کے اندر کپڑا نکال کے نہاتے ہیں، نہا سکتے ہیں، یہ آپ جائز ناجائز آپ اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے معلوم کریں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپنی کپڑا پہن کے نہائے۔ یہ حیا کی پہچان ہے، حیا کی علامت ہے۔ آدمی گھر میں ہوتا ہے، بہنیں ہوتی ہیں بہت ساری، اور بعض مرتبہ بعض علاقے وہاں واش روم کا رواج نہیں ہوتا ہے، آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتا ہے کپڑے کھول کے نہانے کا، تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ کہیں سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، بہت دشواریاں ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ایک قید محسوس کرتا ہے کہ نہانے کا نہیں پا رہا ہوں، واش روم نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں ایسی جگہ جہاں واش روم کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، اور میں نے یہ بات پریکٹیکلی دیکھا۔ ہمارے دہلی یو پی کی جماعت وغیرہ پورے ہندوستان میں دیگر علاقے میں جاتی ہے، تو چونکہ ان کا مزاج بنا ہوا ہے کہ واش روم میں نہانے کا کپڑے کھول کے، تو ان کو بڑی دقتیں آتی ہے، کپڑے پہننے کا، نہانے کا مزاج نہیں ہے، تو دوسرے علاقوں میں جا کے امیر صاحب کو بہت پریشان کرتا ہے۔ امیر صاحب یہاں سے جماعت لے چلو، امیر صاحب جماعت لے چلو، یہاں نہانے کا بندوبست نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، دین یسر، دین آسان ہے۔ آدمی اگر کپڑا پہن کے نہاتا ہے، آدمی کا سطر کھلا ہوا نہ ہو تو کہیں بھی نہا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی سوئمنگ پول میں کیسے نہائے گا؟ تو پھر ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، آدمی کپڑے کھولنے کا تو کچے میں نہاتا ہے، تو کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ وہیں ماں ہیں، وہیں بہن ہیں، وہاں اور لوگ ہیں تو کچا پہن کے نہاتا ہے، کیوں عادی بنا ہوا ہے، کپڑے پہننے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے ملیشیا میں ایک چیز بہت اچھی لگی، ملیشیا میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ بھی ہو لیکن پبلک پلیس میں جہاں سوئمنگ پول وغیرہ ہے تو وہاں کپڑے پہن کے نہانا پڑتا ہے، بنیان ہونا پڑتا ہے، یہ کم سے کم یعنی کہ سطر چھپا ہونا چاہیے۔ تو لوگ برائی دیکھتے ہیں، لیکن مجھے تو الحمدللہ خوبی نظر آتی ہے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ خوبی نظر آتی ہے۔ برائی اگر نظر آتی ہے تو اس کو چھپاؤ، خوبی کی بیان کرو، تو خوبی سے خوبی پھیلے گی، برائی سے برائی پھیلے گی، یہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو اپنا کپڑا جب گیلا ہو جائے گا تو اسے خود دھو لیں۔ مجھے ٹائم زیادہ لگتا ہے کپڑے دھونے میں، تب بھی میں 10 منٹ میں کپڑے دھو لیتا ہوں۔ ایسے عام آدمی 5 منٹ میں کپڑے دھو لیں گے، صابن ساتھ رکھے، ہاتھ ہاتھ صابن لگا دے اور لگا کر اس کو جو ہے نچوڑ کے کپڑے پانی نکال دے، تو مشکل سے 5 منٹ لگیں گے۔ ایک دن میں ایک ہی مرتبہ کپڑا، روزانہ ایک ہی جوڑا کپڑا پہنے۔ اگر 3 جوڑے بھی آپ نے ہیں یا 2 جوڑے بھی ہیں، آج دھوئیے، کل اس کو پہن سکتے ہیں آپ۔ 2 جوڑے انسان کے لیے کافی ہے، 3 جوڑے رکھ لیجئے۔ کبھی وقتاً بعض مرتبہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ پانی نہیں ملتا ہے تو آدمی کو ایک دن رکنا پڑ جاتا ہے، نہانے کی بھی نوبت نہیں آئی تو کپڑا بدل لے۔ تو اسے کیا ہوگا، آپ ایک دن میں کپڑا صابن لگا، ہلکا پھلکا صابن لگائیں گے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ زیادہ میل ہونے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، میل بھی صاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن ایک کپڑا پہنے۔ اب روزانہ جب نہائیں گے تو طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی۔ اب ٹھنڈ ہو گرمی ہو، ہر حال میں روزانہ نہائیے، یہ آپ کا معمول میں آ جانا چاہیے۔ بدن میں بدبو نہیں ہو، اکثر لوگوں کے بدن میں بدبو ہوتی ہے، ساتھ میں رہا نہیں یا قریب میں بیٹھتے تو بدبو ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ میں تو بیکار آدمی لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، جو بہت زیادہ صاف ستھرے لوگ ان کو کتنی دقت آتی ہوگی۔ تو صاف ستھرا رہنا، اپنے بال کو چھوٹے چھوٹے رکھنا، اگر لمبے بال رکھنا ہے تو پٹھے بال رکھیے، اس کو سلیقے سے رکھیے، اس میں تیل لگائیے اور اس کو کنگھا کیجیے جس سے لگے سامنے۔ بہت سے لوگ سنت کے نام سے، ملا جی کے نام سے ملا بن جاتے ہیں۔ لوگ ملا کے معنی معلوم نہیں ہیں۔ ملا کے معنی بہت عقل مند ہے، وزڈم کے معنی دانش مند کے کہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ نقصان یہ ہوگا ہم سب ملا جیسی حلیت تو بنا لیتے ہیں لیکن گندہ رہتے ہیں۔
تو لوگ ملا سمجھتے گندا رہنے والے کو، سیدھا سادہ رہنے والا، پھڑیچر رہنے والے کو. نہیں، ملا بہت صاف ستھرا رہنے والے کو کہتے ہیں. اگر ہمارا ملا کا لقب لگ گیا ہے تو ہم ملے کی جو ہے لحاظ رکھے، جی ملے کے نام کا بدنام نہ کریں. اس لیے میری درخواست ہے جو خاص کے داڑھی ٹوپی پہننے والے ان سے مؤدبانہ درخواست ہے، ٹوپی صاف رکھے، سر کے اوپر رہتا ہے. ہم لباس میں خرچ کر لیں گے، جوتے میں خرچ لیں گے، ٹوپی جو ہے وہی 10-5 روپے پاکٹ میں ڈال دیں گے ٹیڑھا، اور مہینے میں بھی دھوتے نہیں ہیں. ارے ٹوپی روزانہ بھی دھو دیں گے تو کیا عرض ہے؟ اب رات میں 2 روپے کا سر میں بھگو دیجئے، یا صابن آپ کے پاس نہانے کا صابن سے بھی دھو سکتے ہیں. روزانہ شام کو ٹوپی دھو دیجئے. ٹوپی صاف رہنا چاہیے. اکثر ٹوپی گندا رہتا ہے، بعض کو ٹوپی یوں رہتا ہے، یہ ٹوپی ہے. اس سے کیا ہے؟ یہ کوئی صوفی جی ہے، یہ صوفی نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا مگن ہے بیچارہ جو بیچارہ کبھی جانتا ہی نہیں ہو، کبھی بیچارہ دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کا ٹوپی ٹیڑھا میڑھا کیسے بھی ہو جائے چل جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی دیوانہ یہ اللہ کا دیوانہ ہے، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن جب ہم دنیا کے کام شعور کے ساتھ کرتے ہیں، سلیقے سے کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، دنیا کے کام سارا کام سلیقے سے کرتے ہیں. کسی کا ملازم ہے، اگر اس کا کام صحیح نہیں کیا تو ہمیں کام میں نہیں رکھے گا، بس ٹوپی ٹیڑھی ہے، کپڑے گندے کہ نا. اگر ہم کرتا شلوار پہنتے ہیں تو ہمارے کپڑے صاف ہوں، عطر لگائے، بدن میں سے خوشبو آئے. دیکھیے ہم صاف ستھرا رہیں گے تو ہر آدمی ہم سے محبت کرے گا، ہمارے بچے ہم سے قریب رہیں گے، ہماری بیوی ہم سے قریب رہیں گی، ہمارے پڑوسی ہم سے قریب رہیں گے، رشتہ دار ہم سے محبت کرنے لگیں گے، غیر ایمان والے ہم سے محبت کریں گے، غیر ایمان والے ہماری صفائی سے. آج افسوس کی بات ہے مسلمان اتنا گندا اپنا کام خود کرنے کو تیار نہیں ہے. باہر نالی تو وہ بھنگی آئے گا صاف کرنے کے لیے. ارے ہمارا کام ہم تو خود کریں، ہم اپنا کام خود کریں، اپنا کام باہر کی جو ہے نالے وغیرہ یہ خود صاف کریں. باہر کی جو نالیاں ہوتی ہیں صبح سویرے کر لیا کریں، کوئی ہوتا بھی نہیں اسے پانی ڈال دیا کرے تو صاف ستھرا نظر آئے. بھنگی آئے گا اس کا کام ہلکا ہو جائے گا. ہمارے اسلام میں کیا آسانی پیدا کرو، یسر ولا تعسر، آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا مت کرو. تو صبح سویرے جب ہم کر لیں گے تو بتاؤ بھنگی خوش ہو گیا نہیں؟ بتاؤ خوش ہو گیا نہیں؟ تو کیا ہے، کیا عرض ہو جائے گا. اگر ہم نے صاف کر لیا وہ جلدی بیچارہ فارغ ہو جائے گا. تو ہم اپنے گھر کے سامنے خود صاف کریں، صاف رکھیں، نالیاں صاف رکھیں، لیٹرین وغیرہ جب ہم نہانے جاتے ہیں تو واش روم کو صاف کر دیا کریں، اور جب لیٹرین میں جائے روزانہ برش گھما دیا کریں. اس لیے اپنے لیٹرین میں برش رکھا کریں. برش اپنے لیٹرین میں ایک برش ہونا چاہیے. کتنے روپے کا آتا ہے؟ 50 روپے کا، 60 روپے کا آ جائے گا. کتنا ادھر ادھر بیڑی پھونکنے میں استعمال کرتے، چائے پینے میں 5 دن چائے پی لیے تو 50 روپے ہو گئے. بتاؤ اتنی کنجوسی کرتے، 50 روپے تو چائے میں پھونک دیں گے، اور گٹکے میں 50 روپے پھونک دیں گے، بیڑی بھی میں کم سے کم 20-25 روپے بیڑی میں پھونک دیں گے، سگریٹ میں 150-200 کھو دیں. ایک برش رکھنے میں خطراتے، بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے. ایک برش 50-60 روپے میں آتا ہے. اپنی لیٹرین میں رکھ کے اور اس میں روزانہ ہاتھ چلا دیا کریں. ہفتے میں ایک دن ہارپک ڈال دیا کریں. ہارپک مشکل سے 150-200 کا آتا ہے. اگر آپ ہفتے میں ایک دن ڈالیں گے تو ایک ہارپک کتنا دن چلے گا معلوم ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں. تو ایک ہارپک آپ کا 2 مہینے چل جائے گا، 2 مہینے چل جائے گا. تو اس سے گھر صاف ستھرا رہے گا. ہمارے واش روم گندا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی مالی آئے گا صفائی کرنے والا تب صاف رہے گا، یہ غلط بات ہے. اپنے بچوں کو ان کام کو خود بخود کرنے کا عادی بنائیں. بچے خود کپڑے دھلوائے، ہاتھ سے دھلوائے. آگے چل کے ایسی دقتیں آئیں گی. اگر مان لیا جائے کہیں اگر بجلی خراب ہو جائے، کوئی ایسے حالات بن جائے، کوئی فالٹ ایسا بڑا فالٹ ہو جائے، اور آگے ایسا ہونا ہے، میری بات کو نوٹ کر لیجئے، آگے پرخطر دور آنے جا رہا ہے. جو پوری دنیا کے عالم کے حالات ہے، پوری دنیا کے اندر جو سچویشن اس کو نظر آ رہے ہیں، آگے سے حالات بن جائیں گے تو کیا کریں گے بتائیے آپ؟ کیا کریں گے؟ بچے تو برباد ہو جائیں گے، زندگی تنگ ہو جائے گی، کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کامیاب بنیں تو کیا کیجیے، اپنے بچوں کو خود کپڑے دھونے کا عادی بنائے. گھر میں 10 ممبر ہیں، اپنے اپنے کپڑے خود دھو لیے نہاتے وقت، کام نمٹ گیا. اب 10 بندے کے کپڑے جوڑ لیجیے، کتنے ہو جاتے ہیں؟ 10 جوڑے کپڑے ہو گئے. ایک ہفتہ جمع کر لیجیے، کتنے ہو گیا بندہ لگا لیجیے، 70 جوڑے ہو گئے. اب بتائیے خواہ مصیبت نہیں موڑ لی اپنے اوپر. 70 جوڑے کپڑے دھو لیجیے، کتنے دن میں لگے؟ تو گھر میں تو ایسے ہی ایسے لگے گا جسے کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا سیکنڈ ہینڈ کپڑے بیچتے ہیں، کباڑے کی دکان سے نظر آئے گی، دھوبی گھر نظر آئے گا. اور اس کے لیے ایک اسٹور روم الگ سے بناؤ کپڑے دھونے کا. برتن ہیں، برتن خود دھو لے. جنہوں نے کھایا اس کے عادی بنائے بچوں کو. پانی پی لیا فوراً دھو کے اسے رکھ دے. کھانا کھایا اپنا برتن دھو کے رکھ لے. یہ نہیں کہ وہ نوکر آ کے دھوئیں گے. بھلے سے آپ کے گھر میں نوکر ہے، نوکر سے اور کام لے لیجیے، اور بہت سارے کام آپ لے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو ثروت دی، سرمایہ دار بنایا ہے، مالدار بنایا ہے. آپ گھر کے بہت سارے کام کرتے ہیں. سسٹم طریقے سے رکھنے کا اپنا بزنس کا کام لیجیے، اور بہت سارے کام آپ لے سکتے ہیں. اور ضرورت بھی نہیں، اگر اپنا خود کام کر لیں تو آپ کو مزدور کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اور کام کیجیے، ان کو کوئی کام کرا دیجیے. آپ کے دل میں ہمدردی ہے
آپ چاہتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو، آپ بجائے اپنی نوکری میں لگانے ان کو کوئی کام کرا دیجیے، ان کے ٹھیلے میں کوئی کام کرا دیجیے، ان کو چائے کی دکان لگوا دیجیے، کچھ بھی لگوا دیجیے، ان کی زندگی بن جائے گی، ان کی مستقبل بن جائے گی۔ تو یہ اپنا کام خود کرنے کا عادی بنانا بچوں کو، کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، اپنے کمرے میں جھاڑو لگائے، خود پوچھا لگائے، اپنا ٹیبل جو اپنے پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے دے رکھی ہے ٹیبل کو صاف رکھے، اس کا عادی بنا دے آپ۔ جب بچوں کو ان چیزوں کا عادی بنا دیں گے، دیکھیے آپ کے بچے دنیا کے لیے آنکھوں کا تارا بنیں گے اور دل کا تسکین کا سامان بنیں گے۔ مرنے کے بعد آپ کے بچے صدقہ جاریہ بنیں گے، آپ کے بچے دعا دیں گے آپ کو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کام کے لائق بنایا ہے۔ ورنہ آگے سب پرخطر حالات آ رہے ہیں، اگر بچے اپنے کام خود کرنے کا عادی نہیں بنے تو یہ بچے برباد ہوئیں گے، کسی لائق نہیں رہیں گے۔ اور پھر یہ بچے کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ بڑا شرم توڑ کے بتا رہا، برا نہ مانے، لڑکے آپ کے جوئے کے عادی ہو جائیں گے، دھوکہ دڑی کی مزاج بن جائے، کیوں ہے نہیں، مجاہدہ تو ہے ہی نہیں، مجاہدہ کرنے کا مزاج تو دھوکہ دینا۔ کیا ہو گیا آج؟ تو دھوکے دینے کا بچے کا مزاج بن جائے گا، دھوکہ دینا، دھوکے، کیونکہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا سوائے دھوکہ دینا، یا چوری کرنے لگیں گے۔ بڑے بڑے گھرانے کے بچے ہونے کے بعد ہم نے دیکھا اچھے اچھے بڑے مالدار گھرانے کے بچے چوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، چوری کرنے میں اچھے اچھے دکانوں میں جا کے چوری کرتے ہیں، اور کرائم کے کام کرنے کے، کرائم غلط کسی کے ہاتھ لگتے لگ جائیں گے اور کرائم بنے گا، اور پھر جو ہے سرکار پکڑے گی تو کہیں گے جی ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ مظلوم کہاں سے رہ گیا؟ یہ تو کرائم کیا ہے۔ یہاں لوگ سوچیں گے اچھے گھرانے کے کیسے کر لے گا؟ کرے گا، جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ محنت مجاہدہ کر نہیں سکتا۔ ایسی بچیاں پھر کیا ہوتی؟ بچیاں جب باپ پر کوئی حالات آتے، پریشانی آتی تو پھر کیا کریں گی؟ کیونکہ نظریں غلط جگہ جائیں گی، بس اشارہ سمجھ لیجیے، پھر جو ان کے پاس ہے اس کا سودا کریں گی، بس اشارہ سمجھ جائیے، میں جو کہہ رہا ہوں اشارہ سمجھ جائیے کیا ہوتا ہے عورتوں کے پاس، پھر اس کا سودا کریں گی۔ تو یہ مجبوریاں ہوتی ہے، یہ ساری ہماری خود کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر بگاڑ وجود میں آتا ہے یہ ہمارے ہاتھ کی خود کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ گئے، بگڑے نہیں، ہم نے بگاڑا۔ بچے بگڑتے نہیں، بچوں کو ہم بگاڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ان باتوں کو غور کیجیے گا اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے گا، دیکھیے انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی سرخروئی دیں گے، چاہے کتنی مخالف حالات ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سرخروئی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد کامیابی کے دولت سے اللہ نوازیں گے۔ ہاں ایک بات ضروری ہے، اپنی زندگی کو اعمال سے لبریز کرنا، بچوں کو نماز کا عادی بنائے، قرآن تلاوت کا عادی بنائے، ذکر کا عادی بنائے، لڑکی کو شرعی لباس بنائے، لڑکوں کو بھی شرعی لباس پہنائے، بچپن سے ان کو سنتی لباس پہنانے کا مزاج بنائے، ان کو عادی بنائے، انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔